اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ یہ مطلب صرف حضرت مولانا صادق رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا گیا۔ اس میں پوچھے گئے سوالات میں سے کل پہلا جو سوال تھا اس کے بارے میں کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی۔ آج دوسرے سوال جن کے دل میں یہ طلب اور خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ کے نور، اللہ کے انوارات، اللہ کی تجلیات اس کے قلب کو، اس کے باطن کو روشن کر دے، اور وہ علم سے علمی طور پر تو جانتا ہے کہ اللہ ایک ہے، علمی طور پہ تو جانتا ہے کہ اللہ رحیم ہے، علمی طور پہ تو جانتا ہے کہ اللہ کریم ہے، اللہ کی یہ صفات ہے، اللہ کی یہ صفات ہے، اللہ کی یہ صفات ہے، علمی طور پہ وہ جانتا ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے کشف۔ علم جو ہے وہ دلیل سے ملتا ہے، کتابوں کے پڑھنے سے ملتا ہے، استادوں سے علم حاصل کرنے سے ملتا ہے، لیکن کشف جو ہے یہ مرشد کی نگاہ اور توجہات سے ملتا ہے۔ علم جو ہے اساتذہ کے پاس، ان کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرنا، زانوئے تلمذ کا مطلب، زانو کہتے ہیں گھٹنوں کو، تلمذ کا مطلب ہے شاگردی۔ شاگردی کے لیے گھٹنے بچھا کے بیٹھنے والا جو ہے وہ شاگرد بہادر شاگرد ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جو سچا طالب ہوتا ہے اس کی یہ طلب اور خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ اس کو کتاب سے یا استاد سے علم حاصل ہوا ہے وہ اس کو اپنے باطن میں دیکھ لے، اپنے باطن کے آئینے میں اس صورت کو ملاحظہ کر لے جو اس نے کتاب میں پڑھی ہے یا استاد سے سیکھی ہے۔ اور جب علم جو ہے وہ جو سیکھا ہوا علم ہے، جو حاصل کیا ہوا علم ہے، جب وہ صورت بن کے کسی کے قلب میں آ جاتا ہے، کسی کے باطن میں آ جاتا ہے، تو پھر وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کشف حاصل ہو گیا، اس کو کشف حاصل ہو گیا۔ اب سوال حضرت مولانا صادق کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا تھا کہ جو صاحبان معرفت ہوتے ہیں، جو صاحبان کشف ہوتے ہیں، وہ طالبان صادق جو اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انوارات اور تجلیات صورتیں بن کے اس کے قلب میں اترتی ہیں اور وہ نظریں جھکا کے ان کو دیکھ لیتا ہے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ کیا اس بات کو کیسے یقین کیا جائے کہ اس کو جو کشف حاصل ہوا ہے یہ اس کو اپنے رب کی طرف سے ملا ہے یا کسی شیطانی طاقت نے یا شیطان نے اس کے قلب کے اندر اس چیز کو القاء کر دیا ہے۔ القاء کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، یعنی کہ شیطان نے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو یہ چیز اللہ کی طرف سے ملی ہے، اس کو یہ معرفت اللہ کی طرف سے ملی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایسی شیطانی چیز جو ہے اس کے دل میں آ جائے، شیطان اس کے دل میں کوئی بات ڈال دے اور اس کو اپنے رب کی طرف سے سمجھنے لگے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، لہٰذا یہ میرا کشف حقیقی ہو گیا، میں اس پہ عمل کروں۔ یہ یہاں پر ایک میں ضمنی طور پر آپ کو بتا دوں بات کہ ایک ہے محمد اٹکی۔ محمد اٹکی جو ہے یہ بسال چوک جو مٹھیال چوک نہیں، آپ چورے شریف جاتے ہیں، یہ مٹھیال چوک کا رہنے والا ہے تھا بنیادی طور پر۔ محمد اٹکی، یہ اٹک سے اس کا نسبت بنتی ہے۔ یہ بسال مٹھیال چوک کا رہنے والا تھا، بہت زیادہ عبادت گزار،
ساری رات جاگ کے عبادت کرنے والا اور ولایت کے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچنے والا، یہ بندہ جو ہے اس نے یہ حج پہ گیا. بہت پرانی بات ہے، یہ آج سے قریب 150 سال کی سے ہی پرانی بات ہے. وہ حج کو گیا، جب وہ طواف کر رہا تھا تو اس کے قلب میں شیطان نے یہ بات القاء کی. آپ دیکھیں شیطان کہاں پہنچ گیا، کعبے کے اندر پہنچ گیا، طواف کی حالت میں پہنچ گیا. اس شخص کے قلب میں شیطان نے یہ بات القاء کی کہ تو جو ہے وہ خدا بن گیا ہے یا تو نبی بن گیا ہے، اب تو اپنی نبوت کا یا اپنی خدائی کا اعلان کر. اس نے وہ وہیں سے واپس پلٹا اور اس نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا، بلکہ اپنی خدائی کا اعلان کر دیا. اور اس کے نام پر اس کے لوگوں نے اس کی اتنی پیروی کی، لوگ اس کے پیچھے اتنے چلے، کیونکہ وہ شیطان اب جب القاء کرتا تھا تو اب شیطان مسلسل اس کے قلب میں القاء کرنے لگا. اور بہت ساری ایسی باتیں جو ہوتی تھیں وہ شیطان القاء کر دیتا تھا. لوگ اس کو بزرگ سمجھتے تھے کہ اس کو کشف حاصل ہو گیا، اس کو کشف حاصل ہو گیا. لوگ اس پر ایمان لانے لگے. اور پتہ ہے کیا ہے، وہ بہائی فرقے کی اس نے بنیاد رکھی، بہائی مذہب کی. جو بہائی مذہب ہے اس کی بنیاد رکھنے والا وہ محمد اٹکی ہے. اور اس وقت اس کے صوبہ بلوچستان کے اندر اس کے بہت زیادہ پیروکار ہیں. وہاں انہوں نے ایک کعبہ بنایا ہوا ہے اور وہاں وہ اس کا طواف کرتے ہیں. پھر وہ جانے ایک پہاڑی پہ چڑھ گیا، اس سے وہاں پتہ نہیں اسے کوئی کتاب لکھی ہوئی لے گئے ساتھ، اور واپس آیا تو اس نے کہا کہ یہ کتاب ہے، یہ مجھ پہ قرآن نازل ہوا ہے. اب وہ لوگ جو ہے اس کے پیروکار ہیں. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں بہائی مذہب لکھیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کوئٹہ میں ان کا سینٹر ہے اور اس کے دوسرے ملکوں کے اندر بھی پیروکار. تو یہ جو چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ بڑے بڑے جا کے مقامات پر پہنچنے والے لوگ اس الجھن کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس گمراہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو وہ اسی وجہ سے انہوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ جو طالبان صادق ہیں ان کا جو کشف ہوتا ہے، ان پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انکشافات ہوتے ہیں اس کے قلب پر، وہ کیا اس میں کوئی شیطان کا دخل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اگر حس وضوء کیفیت کشف شیطانی چگونا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر القاء شیطانی ہوتا ہے، اگر شیطان القاء کرتا ہے تو اس کی کیفیت کس طرح ظاہر ہوتی ہے، اس کو کیسے معلوم ہو کہ وہ شیطان کا القاء ہے یا رحمان کا القاء ہے؟ آپ فرماتے ہیں پھر کہتے ہیں اگر نیز سبب عام کے در امور ملہمہ باز غلط ہا یا شبت، اور اگر نہیں بھی ہے، اگر القاء شیطانی نہیں ہے تو بہت سارے الہام شدہ باتوں میں کے اندر بہت سی غلطیاں آ جاتی ہیں، جن کو الہامی طور پر کوئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں ان کے اندر بھی بہت ساری غلطیاں ہوتی ہیں. تو اس کا چیز جوابش، اس کا جواب کیا ہے؟ چیز یہ کیا چیز ہے؟ آپ فرماتے ہیں جوابش ہناست واللہ سبحانہ عالم بالصواب، کہ جواب اس کا یہ ہے، لیکن حقیقت حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. آپ دیکھیں اللہ کے بندے کتنی عاجزی اختیار کرتے ہیں کہ وہ اس بات کی حقیقتوں کا جواب بھی دے رہے ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بات اللہ کی طرف سے ہے، ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے. آپ فرماتے ہیں ہیچ کس از القاء شیطانی محفوظ نیست، آپ فرماتے ہیں کوئی بھی شیطان کے القاء سے محفوظ نہیں ہے، کوئی شخص بھی شیطان کے القاء سے محفوظ نہیں ہے. ہرگاہ کے در انبیاء متصور باشد، جہاں تک کہ انبیاء کے اندر بھی اس بات کا تصور موجود ہے، بلکہ متحقق بلکہ یہ ثابت ہے، در اولیاء بطریق اولا خواہد بود، تو یہ اولیاء اللہ کے اندر جو ہے یہ لازمی طور پر بطریق اولا، یعنی کہ یہ سب سے بالاتر بات یہ ہے، بطریق اولا انداز میں اولا طریق سے یہ بات ثابت ہے کہ
کہ شیطان کا القاء اولیاء اللہ کے اندر موجود ہوتا ہے. یہاں ایک بات آپ کو میں وضاحت کروں کہ آپ نے یہ اس بات کو ثابت نہیں کیا کہ انبیاء علیہ السلام کے کلام کے اندر شیطان القاء کرتا ہے. آپ نے کہا کہ اس بات کا تصور موجود ہے، بلکہ لوگوں نے اس کو ثابت کیا ہے. قرآن مجید کی آیات سے یہ بات ثابت ہے. جو یہ قرآن مجید کی آیت آگے آپ نے تحریر کی ہے کہ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، کہ اللہ رب العزت اس چیز کو مٹا دیتا ہے یا منسوخ کر دیتا ہے کہ جو شیطان نے القاء کی ہو. ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آیَاتِهِ، پھر اللہ رب العزت آیات کو محکم بنا دیتا ہے. اس کی تشریح یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے کلام میں اور انبیاء علیہ السلام کے قلوب میں شیطان القاء نہیں کر سکتا. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان قلوب کو محفوظ بنایا ہوتا ہے ہر طرح کی خلش سے، ہر طرح کے خرابیوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، اور اس طرح شیطانی خیالات اور وسوسوں سے اللہ کریم نے ان کے دلوں کو پاک کیا ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام کے معصوم عن الخطا ہونے کا، یعنی خطاؤں سے پاک ہونے کا نظریہ اور عقیدہ بھی اسی کی بنیاد پر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے قلوب اور آپ کے اذہان ہر طرح کے شیطانی خیالات اور وسوسے سے پاک ہوتے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. سمجھے بات کہ اب ہوتا کیا ہے کہ یہ جو آیہ مبارکہ ہے یہ بھی تو حق ہے کہ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ. یہ آگے آپ نے بیان کی کہ بدری کے اولا خائد بود طالب صادق کے باشد غائب ما فی الباب. انبیاء علیہ السلام بران القاء متنبع میثاقاً. ہاں، اس میں جو بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے غایت ما فی الباب. اس میں آخری بات یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے یہ اس القاء شیطانی پر متنبع ہو جاتے ہیں. وہ باطل را از حق جدا می نمائند، اور باطل کو حق سے جدا دیکھ لیتے ہیں، اس کو جان لیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے، اب یہاں یہ مغالطہ ہے. اب پتہ کیا، میں جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جو مرزا قادیانی کے جو پیروکار ہیں وہ اس کے جو غلط دعوی ہیں، غلط جو دعوے ہیں کہ مجھے یہ چیز وحی ہوئی، اس بات کی وحی ہوئی، اس بات کی وحی ہوئی، تو وہ جو ہے نا اس کے اندر بہت ساری اس نے ایسی باتیں کی جو اسلام کے بھی خلاف ہیں، جو دین کے بھی خلاف ہیں، جو شان اولیاء کے بھی خلاف ہیں، جو شان انبیاء کے بھی خلاف ہیں، جو صحابہ کرام کی بھی توہین ہے، انبیاء کی بھی توہین پر مشتمل باتیں ہیں، اور اہل بیت اطہار پر بھی کی توہین پر بھی مشتمل بات. یہ ساری باتوں کو جس وقت ان کے سامنے رکھا جاتا ہے کہ بھائی تم جس کو نبی کہتے ہو اس کے تو کلام کے اندر یہ چیزیں ہیں، وہ پھر یہ آیت پیش کر دیتے ہیں کہ جی شیطان القاء کر دیتا ہے اس بات کو، تو وہ جو الہام ہوئے تھے وہ اس طرح کے شیطانی القاء کی وجہ سے ہوئے تھے، تو بعد میں وہ ٹھیک ہو گئے. حالانکہ بات یہ ہے کہ شیطان جو ہے، یاد رکھیں یہ عقیدہ پکا کر لیں، ایمان بچانا ہے، ہم نے ایمان بچانا ہے، عقیدہ پکا کر لیں کہ شیطان انبیاء علیہ السلام کے بالخصوص سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے اور آپ کے قلب میں القاء نہیں کر سکتا. اب ہوتا کیا ہے، شیطان جو ہے وہ سننے والوں کے قلب میں القاء کرتا ہے وسوسہ. اب دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک بات ہوتی ہے یا تو قائل یعنی بات کرنے والے کے کلام کے اندر شیطان القاء کر دے، یا سننے والے کے قلب کے اندر شیطان القاء کر دے. اب جب جو کہنے والا ہے، جس کا قول ہے، جس طرح انبیاء علیہ السلام ہے، جس وقت وہ گفتگو فرماتے ہیں تو ان کے کلام میں
تو شیطان القاء نہیں کر سکتا، ان کے کلام میں تو شیطان مداخلت نہیں کر سکتا، ان کے قلب میں تو شیطان مداخلت نہیں کر سکتا، لیکن سننے والوں کے قلوب میں وہ مداخلت کر کے القاء کر کے اس بات کو جو نبی علیہ السلام جو ہے وہ بات جو کر رہے ہیں ان کو اس کے کانوں کے اندر وہ غلط ڈال دیتا ہے کہ یہ بات غلط کر رہے ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ نبی غلط کر رہے ہیں. نبی غلط نہیں کرتے، سننے والے کی غلطی ہے. غلطی نبی کی نہیں ہے. نبی کا کلام سچا ہے، نبی کا کلام حق ہے، نبی کا کلام سچا اور پکا ہے، لیکن سننے والے کی غلطی ہے کہ اس نے غلط سنا ہے، اس کو سنائی غلط دیا ہے. یہ بات اپنے دل کے اندر بٹھا لیں کہ نبی کے کلام میں غلطی یا نہیں ہوتی، نبی کے کلام میں شیطان القاء نہیں کرتا. سننے والے کے دل کے اندر کوئی بات ڈال دیتا ہے تو بات ڈال. فرمایا اس پر یہ آیت جو ہے نا وہ دال ہے کہ جس وقت شیطان جو ہے وہ القاء کرتا ہے تو انبیاء علیہ السلام فوراً پہچان لیتے ہیں کہ شیطان نے سننے والوں کے، اب یہاں پہ ذرا بات سمجھنے کی ہے، جو لوگ انبیاء علیہ السلام کی شان اور عظمت کو نہیں جانتے وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے، جو شیطان نے انبیاء علیہ السلام کے قلوب میں القاء کیا ہوتا ہے تو بعد میں ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ ان آیات کو واضح کر دیتا ہے، ان کے حکم کو واضح کر دیتا ہے. حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے کلام کے اندر حقیقت ہے، سچائی ہے، اس کے اندر کوئی چیز بھی ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے. اب سننے والے کے اندر ملاوٹ ہے. اب یہ کیا ہوا؟ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ، اللہ رب العزت جن لوگوں نے اس کلام کو غلط سنا ہے ان کے سامنے اللہ رب العزت ان بات کو واضح کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام اس کو بعد میں ان کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی تم نے یہ کلام غلط سنا ہے، میں نے جو بات کی ہے وہ حق اور درست ہے. بات اب سمجھیں؟ اس قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے فرمان کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اس القاء شیطانی کو جو لوگوں کے قلوب میں ہوا اس کو واضح کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو، نبی علیہ السلام کو اس بات پہ خبردار کر دیتا ہے کہ اے نبی، جو کلام آپ نے، میرا کلام جو سچا کلام ہے وہ آپ نے جب لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تو شیطان نے اس کے اندر ملاوٹ کر کے لوگوں کو سنایا ہے. اب آپ لوگوں کو بتا دیں کہ شیطان نے ملاوٹ کی تھی، سچی بات یہ ہے جو میں آپ بیان کر رہا ہوں. بات سمجھ آئی؟ شان نبی سمجھ آ گئی؟ شان مصطفیٰ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے. انبیاء کی شان کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ انبیاء کی شان کے اندر لوگ مغالطے پیدا کرتے ہیں. دیکھیں جی، انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی تو شیطان نے ایسا کر دیا تھا. نہیں، شیطان کی کیا ضرورت ہے؟ پھر نبوت کا مقام اور مرتبہ ختم ہو جاتا ہے. شان نبوت بالکل اس کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی کہ جب عام بندے کے قلب کے اندر بھی شیطان القاء کرے اور نبی کے قلب کے اندر بھی شیطان القاء کرے، پھر نبی اور بندے کے درمیان فرق باقی نہیں رہتا. پھر کلام الہی بھی بے اعتبار ہو جاتا ہے، نبی کا کلام بھی بے اعتبار ہو جاتا ہے، کلام الہی قرآن مجید بھی بے اعتبار ہو جاتا ہے اگر اس کو مان لیا جائے کہ نبی کے کلام میں شیطان القاء کر سکتا ہے. اس عقیدے کو ماننے کے بعد نہ قرآن باقی رہتا ہے نہ مصطفیٰ کی حدیث باقی رہتی ہے. ذرا ہمیں اپنے ایمان اور عقیدوں کو بچانا چاہیے. آپ فرماتے ہیں بدی معنی ودر اولیاء این تنبیہ لازم نیست. آپ فرماتے ہیں کہ نبی کو تو یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ شیطان نے لوگوں کو غلط سنا دیا ہے، ان کو بتا دے کہ آپ نے غلط سنا ہے. لیکن اللہ کے ولیوں کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، ان کو تنبیہ نہیں ہوتی. اب وہ کیسے پہچانے کہ شیطان نے القاء کیا ہے؟ اب ان کو بھی تو پہچان ہونی چاہیے نا، ان کی بھی تو پہچان ہونی چاہیے. وہ کیسے کیا اس کو بیان کرتے ہیں کہ در اولیاء این تنبیہ لازم نیست کہ او مطابع نبی است، کہ اولیاء اللہ کے لیے یہ تنبیہ لازم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو تنبیہ کی جائے، اس ولی کو تنبیہ کی جائے.
کہ تمہیں شیطان نے غلط القاء کر دیا ہے، شیطانی وسوسہ القاء ہو گیا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ متابع نبی ہے، نبی متابع الہی ہے، بندہ اللہ کا ولی متابع نبی ہے۔ سمجھے بات کریں؟ اب انتظام نبی کو، نبی کے کلام کو لوگوں کو سنانے کا انتظام اللہ کی طرف سے ہے، اور بندوں کو، ولیوں پر جو کلام، ان کے قلوب پر جو انکشافات اور کشف ہوتے ہیں، اس کو درست کرنے کا انتظام نبی کی طرف سے ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ نبی کا انتظام اللہ کی طرف سے، اور بندوں کا اور اولیاء اللہ کا انتظام نبی کی طرف سے ہے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر چیز مخالف نبی خواہد یا رد خواہد کر دو۔ آپ فرماتے ہیں ہر وہ چیز، اب اس کو کیا چیز ہے، اس کا پرکھنے کی کیا چیز ہے، اس کی کسوٹی کیا ہے؟ ولی کے کشف کی کسوٹی کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، شریعت مصطفیٰ۔ ولی کی کسوٹی شریعت مصطفیٰ ہے۔ اب بہت سارے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز نظر آ گئی، مجھے یہ خواب نظر آ گئے، مجھے یہ کشف ہو گیا، مجھے یہ کشف ہو گیا۔ کشف کو درست اگر ثابت کرنا ہے، لوگوں کے جھوٹ اور سچ کا پیمانہ اگر بنانا ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے یہ پیمانہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں ہر چیز مخالف ہے نبی خواہد یا ہر وہ چیز جو کشف کے اندر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے خلاف جو ثابت ہو جائے اس کو رد کر دیا جائے، بس یہی ایک طریقہ ہے۔ ولیوں کے کشف کو سچا اور جھوٹا ثابت اور ان کو درمیان فرق نکالنے کے لیے کسوٹی کیا ہے، پرکھ کیا چیز ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت۔ جو بھی کشف ہو اس کو شریعت مصطفیٰ کے پیمانے پر رکھا جائے، اگر وہ کشف حضور کی شریعت کے مطابق ہے اس کو قبول کر لیا جائے، اور حضور کی شریعت کے خلاف ہے اس کو رد کر دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ باطل خواہد دانست اما در صورت ہے کہ شریعت نبی اذان ساکت ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شریعت نبی کی صورت جو ہے وہ اس سے ساکت ہو گئی ہے، یعنی اس پر کئی لوگ آج بھی دعویٰ کرتے ہیں بڑے بڑے ملنگ بڑے ہونے نے، جبے کبے پائے ہو یا ننگے مننگے ہوئے ہیں، دونوں قسم نے ہیں نا، یا تو کپڑے لائے ہونے نے یا کپڑے بہتے ہی پائے ہونے نے۔ دو قسم کے تانوں میں لگ ملیں گے، یا بہتے کپڑے پائے ہوئے یا بالکل ننگ مننگے۔ اچھا، ان کا کیا دعویٰ ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم پر صورت شریعت کو اٹھا لیا گیا ہے، ہم سے صورت شریعت، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ جو روزہ رکھتے ہیں، یہ ظاہر شریعت ہے۔ صورت شریعت مطلب ظاہر شریعت، یہ ظاہر شریعت ہے، اس کے احکامات ہم سے اٹھا لیے گئے، ہم تو حقیقت کی شریعت کے ماننے والے ہیں، ہم شریعت کے ظاہر پر نہیں، ہم شریعت کے باطن پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کتنے تو بندے ملیں گے انہوں نے تسی آنکھوں کے نماز پڑھو، آخر کہ ساری نماز پڑھی ہوئی ہے، ان کا یہی دعویٰ ہے کہ ان پر صورت شریعت کے ظاہر شریعت کے احکامات ان پر ساکت کر دیے گئے۔ آپ فرماتے ہیں بس بات و نفی عن حکم نمی کنت، اور اس کے ثابت ہونے پر، اس کے اثبات اور نفی پر وہ حکم نہیں کرتے۔ امتیاز حق از باطل بطریق قطعیت دشوار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حق اور باطل کے درمیان قطعی طور پر قطعیت کے ساتھ اس کے درمیان فرق کرنا، امتیاز کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ یہ الہام ظنی است، کیونکہ الہام جو ہوتا ہے یا کشف جو ہوتا ہے وہ ظنی ہے، یقینی نہیں ہے۔ یقینی کیا چیز ہے؟ شریعت مصطفیٰ۔ یقینی کیا چیز ہے؟ وحی مصطفیٰ، حضور کی وحی جو ہے یہ حقیقت ہے، جبکہ الہام اور کشف جو ہے یہ ظنی ہے، گمان کے تحت آتا ہے۔ اس کے اندر گمان پائے جاتے ہیں، یا تو یہ درست ہوتا ہے یا یہ درست نہیں ہوتا، لیکن وحی الہی ہر حالت میں درست ہوتی ہے، اس میں اور یہ فرق ہے۔ آپ فرماتے ہیں لیکن درین عدم امتیاز ہیچ قصور و ولایت را نمی جابت۔ آپ فرماتے ہیں لیکن
اگر یہ جو حق اور باطل کے درمیان صحیح کشف اور غلط کشف کے درمیان جو فرق نہ کر سکنا ہے، یہ ولایت کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، یہ اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ولایت کا کوئی قصور نہیں ہے، بلکہ ہوتا کیا ہے کہ اتیان شریعت و مطابقت نبی متکفل نجات دار ہے نا، چونکہ شریعت مصطفیٰ اور مطابقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ متکفل ہے نجات کی، اخروی نجات کی، یہ کفیل ہے، کشف اور الہام کفیل نہیں ہے۔ کشف اور الہام پر کوئی عمل کرے تو اس کا اپنا، لیکن کوئی بھی شخص اگر آپ کو کہے کہ مجھے اس بات کا کشف ہوا ہے، آپ میری اس بات کی تقلید کریں، خواہ پیر ہی کیوں نہ ہو، خواہ آپ کا مرشد ہی کیوں نہ ہو، مرشد کے بھی کشف اور الہام پر کی تقلید کرنا آپ پر لازم نہیں ہے۔ آپ پر جو لازم چیز ہے وہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع کرنا یہ میں آپ کو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کے کسی اور حصے کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی اللہ کے کامل ترین ولی کا کشف اس کے اپنے لیے ہے، اس کے مریدوں کے لیے نہیں ہے، اس کے مریدوں کے لیے، اس کے پیروکاروں کے لیے، اس کے ماننے والوں کے لیے اگر کوئی چیز لازم ہے اور نجات اخروی کا سبب ہے تو وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے۔ جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل نہیں کرتا اور وہ اپنے مرشد کے کشف کے پیچھے چلا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ کشف جو ہے شریعت کے خلاف ہو، تو وہ تو گمراہ ہو گیا، وہ تو گمراہی کا شکار ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ امور مسکوت آنا زائد بشریت، اور جو جن پر جو سکوت ہے، یعنی جن کاموں کا شریعت میں واضح حکم موجود نہیں ہے، قرآن مجید نے شریعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہے، تو آپ فرماتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ شریعت پر زائد ہیں۔ وما مکلف با امور زائدہ نیستم، اور ہم جو فالتو امور ہیں ان کے مکلف نہیں ہیں، ہمیں جو واضح حکم اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملے ہیں ان کے ہم مکلف ہیں۔ باعث دانست کے غلط کشف منحصر بر القاء شیطانی نیست، آپ فرماتے ہیں کہ کشف کا غلط ہونا، یہ جان لینا چاہیے کہ کشف کا غلط ہونا یعنی کہ قلب کے اندر کسی صورت کا بن جانا، کسی اللہ کے ولی کے قلب کے اندر کسی بات کا کشف ہو جانا، یہ شیطانی القاء پر اس کا جو ہے نا وہ انحصار نہیں ہے۔ بساس کے در متخیلہ احکام غیر صادقہ صورت پیدا کنن کہ شیطان را در آنجا ہیچ مدخل نباشد۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا اپنا خیال جو ہے، ان کے اپنا جو خیال ہے وہ ایک صورت ان کے قلب کے اندر بنا دیتا ہے اور وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں، اس کے اندر شیطان کے القاء نہیں ہوتا بلکہ ان کے اپنے خیال کی صورت ہوتی ہے جو وہاں ان کے دل کے اندر آ جاتی ہے اور اس کو کشف سمجھ لیتے ہیں۔ عظیم قبیلہ اسی قبیل سے ہے کہ بعض در منامات حضرت پیغمبر راہ علیہ السلام بھی بینت، کہ اسی قبیل سے یہ بات بھی ہے کہ بعض لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھتے ہیں، آپ کی صورت کو اپنے خواب میں دیکھتے ہیں۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ سب کو حضور کی صورت عطا فرما، دیدار مصطفیٰ عطا فرما، اس دنیا میں مرنے سے پہلے ہمیں دیدار مصطفیٰ عطا فرما۔ اگر یہاں ہم اس قابل نہ ہوں کہ ہمیں دیدار مصطفیٰ عطا نہ ہو سکے تو دعا یہ کریں کہ قبر میں حضور کا دیدار ہو جائے، قبر میں حضور کا دیدار ہو جائے۔ یہ دعا کیا کریں، اپنی نماز کے اندر یہ دعا کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں حضور کریم مرنے سے پہلے سرکار کا دیدار عطا فرما دے، اور اگر ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس ظاہری حیات میں سرکار کا دیدار کریں تو مولا ہمیں قبر میں حضور کا دیدار عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں یہ دعا رد نہیں ہوتی، یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بندہ جب اس قابل ہو جاتا ہے تو اس کو سرکار کا دیدار کرا دیا جاتا ہے، یہاں نہیں تو وہاں سے دیدار ہوتا ہے۔ دیدار ہر ماننے والے کو، مانگنے والے کو اور ماننے والوں کو دیدار ہوتا ہے۔
آپ فرماتے ہیں کہ بعضے در منامات حضرت پیغمبر را صلی اللہ علیہ وسلم رامی بیند اور حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، وہ بعض احکام را خزمی کند اور وہ بعضی باتیں آپ علیہ السلام سے سنتے ہیں اور بعض احکامات اخذ کر لیتے ہیں۔ بعض احادیث جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام سے سن کے خواب کے اندر نبی کریم علیہ السلام جو گفتگو کرتے ہیں وہ بھی تو حدیث ہی ہوتی ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے کے بعد زندہ ہے، آپ کا کلام بھی زندہ ہے، آپ جو کلام کرتے ہیں وہ بھی زندہ ہے۔ بہت سارے ایسے اولیاء اللہ ہیں، تاریخ کے اندر ان کی گواہی موجود ہے کہ انہوں نے بہت ساری احادیث خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کے اس کو روایت کی۔ ان کو احادیث منامات کہتے ہیں، جو خواب میں سرکار نے عنایت فرمائی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ احادیث ظاہری جو حضور علیہ السلام سے روایت ہوئی ہیں ان کے مقابلے میں کم درجہ رکھتی ہے۔ درجہ جو اولا ہے وہ انہی احادیث کا ہے جو صحابہ کرام سے، اہل بیت اطہار سے، سب صالحین متقدمین سے روایت ہوئی۔ یہ بات یاد رکھیے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بعض احکام را اخذمی کنت کے فی الحقیقت خلاف آن احکام متحقق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض احکامات لوگ اس طرح کے ان کو سن لیتے ہیں یا ان کو اخذ کر لیتے ہیں یا ان کو ایسے معلوم ہو جاتا ہے، بعض چیزیں سرکار نے فرمائی ہوتی ہیں اور ان کو یاد نہیں رہتی۔ خواب آپ کو اکثر دیکھا ہوگا نا، خواب میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو بعد میں یاد نہیں رہتی۔ تو ہو سکتا ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہوں جو سرکار نے فرمائی ہوں، وہ تو حق ہے، لیکن جو خواب کے بعد جو اس کو یاد نہیں رہی ہو، تو انہوں نے کہا، بندے نے کہا کہ نہیں یہ بات اس طرح ہے، اس طرح ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، وہ بات جو ہے اگر خلاف حقیقت ہے، اگر حقیقت کے خلاف ثابت ہے، یعنی ظاہر حدیث پاک کے خلاف اگر کوئی بات ثابت ہے تو وہ بات سچی ہوگی جو حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات کے ساتھ تعلق ہے۔ پھر فرمایا دھنی صورت القاء شیطانی متصور نیز، آپ فرماتے ہیں اس صورت کے اندر بھی شیطان کا القاء تصور نہیں کیا جا سکتا، اس کا متصور نہیں ہے۔ اس صورت کے اندر بھی، یعنی خواب کے اندر بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ارشاد فرمائے تو اس کے اندر بھی القاء شیطانی ثابت نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات؟ ظاہر کا تو معاملہ ہی اور ہے، ظاہر کی تو بات ہی اور ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو خواب کے اندر بھی کوئی بات ارشاد فرمائے تو وہ شیطان کا القاء نہیں ہوگا، بلکہ سماعت کرنے، اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو سماعت کرنے والے کی غلطی ہے کہ اس کو کوئی چیز یاد رہی یا نہ رہی۔ میرے حضور کی کوئی غلطی نہیں ہے، میرے سرکار کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہمارے سرکار غلطیوں سے پاک ہے، ہمارے سرکار خطاؤں سے پاک ہے، ہمارے سرکار ہر آلائش سے، ہر شیطانی وسوسے سے پاک ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دری صورت القاء شیطانی متصور نیز، کہ اس صورت میں شیطانی القاء کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ مختار علماء عدم تمثیل شیطان است۔ یہ جو علماء کا جو مختار قول ہے، جو مشہور قول ہے، وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی صورت کی مثل شیطان کے بنانے کے خلاف ہے، یعنی سرکار کی صورت شیطان نہیں بنا سکتا، باقی ساری صورتیں اختیار کر لیتا ہے، سارے جہان کی صورتیں اختیار کر لیتا ہے۔ شیطان کو یہ اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ ہر صورت اختیار کر لیتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے سرکار جیسا ہے ہی کوئی، میری سرکار کی مثل ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر کوئی میری سرکار کی مثل ہوتا تو شیطان اس کی مثل، اس مثل کی مثل بناتا، لیکن میرے سرکار کی ظاہری صورت کی، آپ کی خوبصورت چہرے کی کوئی صورت بنا ہی نہیں سکتا، کوئی مثل ہی نہیں بنائی رسول اللہ رب العزت نے کہ اس کی کوئی مثال بن سکتا۔ عدم تمثل شیطان، شیطان است بصورت خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
کہ حضور علیہ السلام جو خیر البشر ہیں، آپ علیہ السلام کی صورت شیطان نہیں بنا سکتا. عدم تمثل یعنی کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ شیطان آپ علیہ السلام کی صورت اپنے صورت کے ساتھ ملا لے. آپ فرماتے ہیں بہر صورت ہے کہ باشد پس درین صورت نیست. آپ فرماتے ہیں اگر اس کو کوئی صورت کوئی چیز نظر آئی ہوگی، اگر کسی کو کوئی شیطان کوئی صورت بنا کے دکھائے اور اس میں کوئی غلط بات اس کو کہے اور اس کا منسوب کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ فرماتے ہیں، حضرت امام ربانی فرماتے ہیں ہر صورت ہے کہ باشد، وہ کوئی بھی صورت ہو، بس دری صورت نیز، یہ میرے مصطفیٰ کی صورت نہیں ہو سکتی. وہ کوئی صورت تو ہو سکتی ہے، کوئی اور صورت تو ہو سکتی ہے جو دکھائی دینے والی ہے. ہو سکتا ہے شیطان نے کوئی اور صورت بنائی ہو اور اس کو کہے کہ یہ مصطفیٰ کی صورت ہے، لیکن حقیقت میں وہ مصطفیٰ کی صورت نہیں ہوتی، کیونکہ شیطان سرکار کی صورت میں آ ہی نہیں سکتا. آپ فرماتے ہیں کہ الا تصرف متخیلہ کہ غیر واقعہ را واقعہ دانی داس. آپ فرماتے ہیں کہ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھنے والے کی جو تصور کرنے والی جو قوت ہے، قوت متخیلہ ہے، جو صورت جو خیال کرنے والی جو قوت ہے یا جو صورت ہے، اس میں کسی غیر واقع چیز کا واقعہ ہو گیا ہو، یعنی کسی غیر چیز کا اس کی تصور میں، اس کے خیال میں کسی غیر حقیقی چیز کو اس نے واقعہ سمجھ لیا ہو، یعنی کوئی اور صورت ہو جس کو اس نے رسول اللہ کی صورت سمجھ لیا ہو، تو یہ صورت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت نہیں ہے، بلکہ اس کے خیال کی بات ہے کہ اس نے اس کا خیال غلط ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے آقا و مولا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی تابع فرمانی اور صحیح حقیقت اور ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور آقا علیہ السلام کی شریعت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.